آج سے ہم ایک بار پھر شروع کرنے جا رہے ہیں داؤ دی چنگ کو۔ داؤ دی چنگ کہنے کو ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے، شاید 40 صفحات سے بھی کم پر مشتمل ہونے کے باوجود میری نظر میں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک فقرے پر الگ سے کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ دریا کوزے میں بند ہونا اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کتاب کی شکل میں عملی طور پر موجود ہے۔ اس کتاب کو مسٹیسزم، تصوف کا مینیفیسٹو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہاں میں تصوف کو بھی اپنے نقطۂ نظر سے بتاتا جاؤں کہ میری نظر میں تصوف ہوا میں اڑنے جیسی شعبدہ بازی، پانی پر چلنے کے کرتب دکھانے کا نام نہیں، بلکہ تصوف ہے آرٹ آف لائف۔ یہ زندگی کو ویسے دیکھنے کا فن ہے جیسی یہ ہے، بغیر ذہنی تشریح کے۔ آپ غور کریں ذرا، آپ کے سارے دکھ درد کس چیز سے جڑے ہیں؟ چیزوں، لوگوں، واقعات، ارد گرد کے بارے میں تمہارے کچھ تصور ہیں۔ ان تصورات سے کچھ امیدیں ہیں، انہیں ویسا ہونا چاہیے جیسا آپ کے دماغ میں ہے، اور یہیں سے سارے دکھ نکلتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو زندگی کی لفظی تشریح کی فکر میں نہیں پڑتا، وہ زندگی کو جیسا پاتا ہے، دیکھتا ہے، قبول کرتا ہے، مکمل طور پر سرنڈر کرتا ہے، اور یہی وہ گر ہے جہاں وہ دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ داؤ دی چنگ کا مصنف لاؤ تزو ایسا ہی ایک لاجواب صوفی تھا جو آرٹ آف لائف پا چکا تھا، جسے میں آرٹ آف لائف کہتا ہوں۔ اس کے بارے میں ایک اور بھی اپنا خیال میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں کہ آرٹ آف لائف پا لینا بہت مشکل ہے، مگر پایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے بھی مشکل ہے اس فن کو بتا پانا۔ دنیا میں بہت کم لوگ انلائٹنڈ رہے ہیں، ہمیشہ ہر دور میں سوئے انسان تعداد میں زیادہ رہے ہیں۔ ان مختصر بیدار روحوں میں بھی بہت کم وہ تھے کہ جنہیں بتانا اور سمجھانا بھی آتا تھا۔ لاؤ تزو ایک ایسا ہی فقیر تھا جو زندگی کے فن کا آشنا بھی تھا اور ماسٹر بھی، کہ جو سادہ انداز میں زندگی کے گہرے راز آپ پر کھول سکتا ہے۔ زندگی کی گہرائیوں کو سادگی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے ثابت ہوتی دیکھنی ہے تو پھر اس کتاب کو پڑھ لیں۔ مجھے ذاتی طور پر تصوف کی سب سے اہم ترین کتاب یہی داؤ دی چنگ لگتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ سے پہلے چیپٹر کو شروع کریں گے۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم صرف ایک مختصر تعارف کرانے پر اکتفا کرتے ہیں۔ داؤ دی چنگ کے مصنف کا نام، جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، لاؤزو یا لاؤ تزو یا لاؤ تسو یا لاؤزی ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں پیدا ہونے والے لاؤ تزو کی تعلیمات نے چینی تمدن پر کئی طرح سے اثرات مرتب کیے تھے۔ لاؤ تزو کی ساری زندگی صرف اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں گزری کہ کائنات اور انسان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ لاؤ تزو کی تعلیمات کا سادہ سا نچوڑ یہ ہے کہ زندگی کو انتہائی سادہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو زندگی سادہ ہے بھی۔ اگر اسے بغیر تشریح کے دیکھیں، بغیر ماضی و مستقبل کے دیکھیں، بغیر مائنڈ اور میموری کی اینک کے دیکھیں۔ اس سادگی کی کھوج کا نام ہے لاؤ تزو کی کتاب داؤ دی چنگ۔ لاؤ تزو کا ایک بڑا ہی شاندار قول ہے جو اس کے پورے فلسفیانہ مزاج کی سادگی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ظاہری بہادر انسان میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ وہ موت کو بھی آسانی سے گلے لگا سکتا ہے، مگر باطنی، روحانی طور پر بہادر آدمی وہ ہے کہ جس میں زندگی کو گلے لگانے کا حوصلہ ہو۔ غور کریں اور آج کے انسان کو دیکھیں، اس پر زندگی بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی فزیکل فائنینشیل مسئلہ نہ ہو، پھر بھی ذہن ہے کہ مسلسل کچوکے لگا رہا ہے۔ یہ انسان زندگی سے باقاعدہ ڈرا ہوا ہے۔ روحانی آدمی وہ ہے کہ جس میں زندگی کو اس کے ہر رنگ سمیت قبول کرنے کا حوصلہ ہو۔ زندگی کو گلے سے لگانا، اس کو حقیقت میں جینا، موت کو گلے لگانے سے کہیں بڑی بہادری ہے۔ آج کا انسان کس چیز سے ہار رہا ہے؟ موت سے؟ جی نہیں، آج کا انسان زندگی سے ہارا ہوا ہے۔ فاصلے سمٹ گئے، ایجادات نے فاصلوں کو سمٹا دیا ہے، مگر دوریاں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔
सोशल मीडिया की वजह से हज़ारों मील दूर मौजूद इंसान से आप बात कर सकते हैं, मगर 2 मीटर दूर मौजूद जिंदा वजूद से इंसान हज़ारों मील दूर हो गए हैं। बेगानगी एलियनेशन है कि फैल रही है, इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को निगल रही है। इंसान इस वक्त शदीद एलियनेशन का शिकार हो चुका है। इस दौर के इंसान का सबसे बड़ा दुख यही बेगानगी है। लाओ त्सु कहता है कि जुर्रतमंद इंसान तो वो है जिसमें जीने का हौसला है, वैसा जीना कि जिसे जीना कहा भी जा सके। लाओ त्सु की किताब दाओ दी चिंग की तालीमात और फ़लसफ़ा मारूफ तालीमात के बिल्कुल बरक्स है। मिसाल के तौर पर लाओ त्सु कहता है कि किसी समाज में सच्चाई, ईमानदारी, दियानतदारी, हुब्बुल वतनी का वाज़ों में, तबलीगों में चर्चा आम हो तो जान लें कि उस माशरे से सच्चाई, ईमानदारी, दियानत और हुब्बुल वतनी जैसी चीज़ें रुखसत हो चुकी हैं। अगर किसी समाज में माँ बाप बच्चों को सिखा रहे हों कि बच्चों सच बोलना नेकी है, तो जान लें कि उस माशरे ने ज़िंदगी की बुनियादी सदाकत को खो दिया है और झूठ उस समाज का आम चलन हो गया है। मेरा ख्याल है कि अगर ये बात आपने पहले ना भी सुनी हो तो इस बात की सदाकत आप लोगों पर आया हो चुकी होगी। लाओ त्सु कहता है कि जिस चीज़ के करने पर हम जोर देते हैं उसका मतलब ही यही होता है कि उस चीज़ का मुतज़ाद अपोजिट उस माशरे में पहले ही जड़ पकड़ चुका है। जैसे अगर हम बच्चों से कहने लगते हैं कि झूठ मत बोलो, तो मतलब इसका ये होता है कि माशरे में सच नापैद हो चुका होता है। अगर बच्चों को ईमानदार बनने की तलकीन की जा रही है तो इसका मतलब है बेईमानी ने घर कर लिया है। हुब्बुल वतनी के तराने जितने बुलंद आहंग होते जाएंगे, हुब्बुल वतनी उतनी ही अनका होगी। हयादारी के वाज जितने चीखते चिंघाड़ते होंगे, बेहियाई उतना ही आम चलन होगा। लाओ त्सु असल में बुराई, नेकी, हया, बेहयाई, झूठ और सच के अलग ही पैमाने रखता है। मैंने ज़रा सादा अंदाज में इसको वाज़े करने की कोशिश की है। मैं लाओ त्सु की ज़िंदगी का एक अहम वाक़या आपको सुनाता हूँ जो लाओ त्सु के फ़लसफ़े को समझने में आपके लिए यकीनन मददगार होगा। मशहूर चीनी सियासी मुफक्किर कन्फ्यूशियस लाओ त्सु का हम असर था। इन दोनों की मुलाकात का एक वाक़या कदीम तारीख़ में महफूज है। कन्फ्यूशियस तारीख़ इंसानी के चंद आला तरीन सियासी मुदब्बरीन और मॉरल थिंकर्स में शुमार किया जाता है। यहाँ ये बात बताना अहम है कि कन्फ्यूशियस कोई मजहबी मुफक्किर नहीं है, वो एक सियासी मुदब्बिर और मॉरल थिंकर है, मुबल्लिग इखलाक, जिसकी सोच का महवर ये है कि इंसान कैसे बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। जब कन्फ्यूशियस ने ये सुना कि लाओ त्सु नाम का एक मजहबी मुफक्किर है जो अपने तसव्वुरात में बहुत वाज़ेह और गहरा है, तो वो उससे मिलने पहुँच गया। मुलाकात का मकसद कन्फ्यूशियस के दिल में ये था कि वो लाओ त्सु से दरख्वास्त करेगा कि वो लोगों को कहे कि वो अच्छे इंसान कैसे बने, ईमानदार कैसे रहें, चोरियां क्यों ना करें, गुस्सा क्यों ना करें, रहम दिल कैसे बने, तशद्दुद का ख़ात्मा कैसे हो। तो जिस वक्त कन्फ्यूशियस लाओ त्सु के पास पहुंचा, अपने झोंपड़े के बाहर वो बैठा हुआ था। उसने लाओ त्सु को कहा कि लोगों को समझाइए कि वो अच्छे इंसान बने। लाओ त्सु ने जवाब में बड़ी दिलचस्प बात की। उसने कहा, जब तक बुराई ना हो लोग अच्छे कैसे कहलाएंगे? बुराई होगी तो ही तो लोग अच्छे हो सकेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा समाज हो जिसमें अच्छे और बुरे का कोई ख्याल ही ना हो। कन्फ्यूशियस को ये बात समझ ना आई। उसने लाओ त्सु को कहा कि लोग बेईमान हैं, उन्हें ईमानदारी का दर्स दें। लाओ त्सु ने कहा, जिस दिन तुमने ईमानदारी का दर्स शुरू किया उसी दिन बेईमानी का चलन शुरू हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा समाज हो जहाँ लोग ईमानदारी की बात ही न करते हों। कन्फ्यूशियस को बात अब भी समझ न आई, क्योंकि कोई मोरल थिंकर, मुबल्लिग इखलाक ये असूल समझ ही नहीं सकता, क्योंकि मोरल थिंकर बुराई और अच्छाई में तफरीक करता है, डुअलिज्म का शिकार होता है। डुअलिज्म यानी सनवियत, दूसरे पर जोर। ये माइंड की दुनिया है, ये अना की सल्तनत है। बुराई को मिटा दो तो अच्छाई बच रहेगी, जबकि लाओ त्सु जैसे लोग कहते हैं कि बुराई और अच्छाई एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही शाख के दो सिरे हैं। जब बुराई मिटेगी तो अच्छाई भी मिट कर रहेगी, एक को नहीं मिटाया जा सकता। उसने कन्फ्यूशियस को कहा, छोड़ना है
تو شاخ کے دونوں سروں کو چھوڑو، چھوڑنا ہے تو برائی کو نہیں اچھائی کو بھی چھوڑو، ایک کو بچاؤ گے تو دوسرا خود بخود بچ جائے گا۔ تم ایماندار کو عزت کب دیتے ہو؟ جب بے ایمان بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت قابل غور ہے، آپ خود سوچیں، اگر کوئی بے ایمان نہ رہ جائے تو کیا ایماندار کسی خصوصی احترام کے قابل ٹھہرے گا؟ کوئی چور نہ رہ جائے تو سعد کی کوئی عزت ہوگی؟ دھیان دیں تو سمجھ آئے گا کہ اگر ایماندار، دیندار، دیانتدار، نیکوکار کو معاشرے میں اونچا مقام چاہیے تو معاشرے میں بے ایمانی، بے دینی، بددیانتی اور بدی کو بچانا بڑا اہم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاشرے کا بڑا ایک گہرا راز یہی ہے کہ سعد مسلسل چور کے خلاف بولے جا رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ وہ چور کی وجہ سے ہی تو بطور سعد پہچانا جا رہا ہے۔ یہ سعد صاحب چور کی وجہ سے ہی ہے۔ جس دن چور مٹ جائیں گے اس دن کوئی سعد بھی نہ بچ پائے گا۔ سادھو کی بقا چور کی بقا سے جڑی ہے۔ اب آپ سارے سمجھدار ہیں، اس معاشرے میں موجود بھلائی نیکی کے دعوے داروں کا اصل سٹیٹس خود معلوم کر لیں۔ لاؤ تسو ایک شاندار بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں مذہب تو تب تھا جب شر کا تصور تک نہ تھا، سچائی تو تب تھی جب کوئی کہتا ہی نہ تھا کہ سچ بولنا ایمان کا حصہ ہے، امن تو دنیا میں تب تھا جب تشدد اور دہشت گردی کے خلاف مہمیں چلانے والے نہیں تھے۔ جس دن عدم تشدد اور امن کو بناؤ گے نیکی، جس دن سچ کو بناؤ گے دین، اس دن متضاد اور صاف معاشرے کی رگ رگ میں پیوست ہو جائیں گے۔ خیر، لاؤ تسو نے کنفیوشس کو کہا کہ جس دن تم تمام بھلے لوگ اپنی بڑائی اور نیکی کے دعووں سے دستبردار ہو جاؤ گے، برائی خود بخود مٹ جائے گی۔ چوروں نے چوری کو دوام نہیں دے رکھا، سادھوؤں نے چوری کو بقا بخشی ہوئی ہے۔ دہشت گردوں نے نہیں، نام نہاد امن پرستوں نے امن کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، کیونکہ ان کا وجود ہی متضاد کو ثابت کرنے سے جڑا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات کنفیوشس نہیں سمجھ سکتا، نہ گاندھی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اور سیاستدان۔ جب تک مسجد مندر کے محافظ موجود رہیں گے، لادینیت، بد مذہبیت بھی رہے گی۔ اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ لاؤ تسو تمام مورل تھنکر سے بہت آگے کھڑا ہے۔ لاؤ تسو کی کتاب داؤ دی چنگ کو اگرچہ داؤازم یا داؤ مت کی مذہبی کتاب مانا جاتا ہے، جس کے ماننے والے چین اور تائیوان میں آباد ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ لاؤ تسو کی تعلیمات کسی بھی طرح سے مذہبی تعلیمات قرار نہیں دی جا سکتی۔ یہ اصل میں روحانی تعلیمات ہیں، اور روحانی تعلیم فرقوں میں بانٹی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح خود نہیں بانٹی جا سکتی۔ تم مادے کو بانٹ سکتے ہو، مگر مادہ جس خلا، جس سپیس میں ہے، اس کو کیسے بانٹو گے؟ تم لفظوں کو بانٹ سکتے ہو، خاموشی کو کیسے پھاڑو گے؟ لاؤ تسو اسی وحدت کی بات کرتا تھا، مگر جیسا کہ ہماری دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی تعلیمات اور فلسفے کو مقبولیت ملنا شروع ہو جائے تو اس کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو کلٹ یا گروہ بنا لیتے ہیں۔ داؤ دی چنگ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ لاؤ تسو اور داؤ دی چنگ کا بنیادی فلسفہ ہی یہی ہے کہ وہ دنیا کو کسی بھی قسم کی تقسیم کا قیدی نہیں سمجھتا۔ یہ بنیادی طور پر ڈوئلزم اور سنویت کا رد ہے۔ جو فلسفہ کسی بھی قسم کی تقسیم کا مخالف ہو، وہ کسی طرح کا بھی کلٹ نہیں بنا سکتا، کیونکہ کلٹ کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جنہوں نے اس فلسفے کی حمایت کی، اور دوسرے وہ جو ان کی تعلیمات کے مخالف ٹھہرے۔ وہ لوگ جنہیں ایشیا کی تاریخ سے کسی بھی قسم کی دلچسپی ہے، ان کے لیے اس دور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس دور میں لاؤ تسو صفحہ ہستی پر موجود تھا۔ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ کنفیوشس بھی لاؤ تسو کا ہم اثر تھا، بلکہ بہت سے تاریخی ریکارڈ تو یہ تک بتاتے ہیں کہ کنفیوشس لاؤ تسو کا شاگرد اور مرید تھا۔ کنفیوشس مت کے نام سے بھی ایک مذہب چین میں قائم ہوا اور ابھی تک قائم ہے۔ بہت سے ماہرین سماجیات اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ چین نے سماجی اور سیاسی سطح پر جس فلسفے کو اختیار کیا ہوا ہے وہ کنفیوشس کی تعلیمات سے ماخوذ ہے، اور اس بات کی صداقت کے کافی سے زیادہ ثبوت بھی موجود ہیں۔
بلا شبہ لاؤ تزو کی داؤ دی چنگ نے چینی تہذیب اور سماج پر گہرے اثرات مرتب کیے، مگر بطور فلسفیانہ اسکول آف تھاٹ قبولیت جس درجے میں کنفیوشس کی تعلیمات کو ملی وہ لاؤ تزو کی داؤ دی چنگ کو نہیں مل سکی۔ اگرچہ صوفیانہ اور روحانیت کے چینی تعلیمات کا سارا ڈھانچہ اب بھی لاؤ تزو کی داؤ دی چنگ کی بنیاد پر ہی کھڑا ہے۔ جس وقت چین میں لاؤ تزو اور کنفیوشس کی تعلیمات کو قبولیت کی سند مل رہی تھی، ٹھیک اسی وقت ایک بڑی روحانی تحریک تھی جو برِ صغیر پاک و ہند میں چل رہی تھی۔ اس تحریک کے روح رواں تھے سدھارتھ، مہاتما بدھ۔ یہ تینوں اشخاص ہم اثر ہیں۔ ان کی تعلیمات میں موافقت کے بھی بہت سے پہلو موجود ہیں، مگر ایک بنیادی نوع کا امتیاز بھی بہرحال نظر آتا ہے۔ اس بنیادی امتیاز کو ایک خیالی مثالیے سے سمجھا جا سکتا ہے جو تاریخ اور سماجی علوم کے ریکارڈز میں محفوظ چلا آ رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک کہانی کی شکل میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مشرق کے یہ تینوں اسپریچول لیڈر ایک جگہ جمع ہوئے۔ تینوں کو سرکے کا ایک گلاس پیش کیا گیا۔ کنفیوشس نے سرکے کا گلاس پیا تو کہا یہ کھٹا ہے۔ یہی کنفیوشس کا فلسفہ بھی ہے۔ اس کے مطابق یہ دنیا کم ہمت، بزدل، انحطاط اور زوال آمادہ لوگوں سے بھری ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا بد مزاج، سرد مزاج اور چڑچڑی ہے۔ سدھارتھ نے اسی سرکے کے گلاس کو پیا تو اسے یہ کڑوا اور تلخ لگا۔ یہی سدھارتھ کا فلسفہ بھی ہے کہ دنیا سفرنگ، پین، دکھ اور آلام سے عبارت ہے۔ زندگی تلخ اور کڑوی ہے اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ آلام سے نجات کے لیے نروان کی جستجو کرے۔ بدھا کو یہ دنیا بیماری، موت اور دکھ میں لتھڑی نظر آئی۔ کہتے ہیں کہ جب لاؤ تزو نے سرکے کا گلاس پیا تو اس نے کہا کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہے، اور یہی اس کا فلسفہ بھی ہے، کیونکہ لاؤ تزو کے مطابق بظاہر تضادات ہیں، دکھ ہیں، موت ہیں، مگر کائنات کی حقیقی فطرت ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ اس کائنات کی فطرت کے باطن میں سکون ہے، خوشی ہے، ٹھہراؤ ہے، مسرت ہے۔ لاؤ تزو کے مطابق کائنات ایک راستے پر رواں دواں ہے۔ وہ اسی راستے کو داؤ کہتا ہے، اور یہی تصور داؤ اس کی تعلیمات کا مرکز اور محور ہے۔ اس کہانی اور تقابل سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ لاؤ تزو کی تعلیمات کی بنیادی نیچر زندگی میں موجود وحدت کی تلاش ہے۔ بہت سے مستشرق لاؤ تزو کی تعلیمات کو مبہم قرار دیتے ہیں، جبکہ لاؤ تزو کے مطابق جو بات وہ کر رہا ہے وہ اتنی سادہ، اتنی آسان ہے کہ دماغ کی پکڑ میں نہیں آتی، کیونکہ ارتقاء کے سارے سفر میں ہم نے چیزوں کو پیچیدہ بنا کر سمجھنا سیکھا ہے، اس لیے سامنے کی چیزیں، سادہ باتیں اکثر سکپ ہو جاتی ہیں۔ لاؤ تزو کہتا ہے کہ داؤ وہ راستہ ہے جس پر حیات محو سفر ہے۔ ہر زندگی جو اس راستے پر چل رہی ہے وہ داؤ سے ہم آہنگ ہے، اس لیے وہ خوش ہے اور بھرپور ہے۔ لیکن انسان نے سارے سفر میں مرکزی شاہراہ کو چھوڑ کر ارد گرد کی پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ لاؤ تزو کے مطابق جانداروں میں واحد جاندار انسان ہے جس نے مرکزی شاہراہ کو چھوڑ کر بغلی راستوں پر چلنے کو چنا ہے۔ اس شاندار اور انلائٹن روح کی تعلیمات پر مبنی کتاب داؤ دی چنگ کو ہم چیپٹر وائز اس سیریز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ آپ نے سنی جس میں لاؤ تزو اور داؤ دی چنگ کا تعارف دیا گیا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم پہلے چیپٹر پر بات کریں گے۔